مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ بھی کی ہے وہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن فورن فنڈنگ فیصلے کا جو خوف ہے اس کی وجہ سے خان صاحب بھی دھاندلی کے حوالے سے الیکشن کمیشن پہ سوال اٹھا رہے ہیں کیونکہ اس میں آپ کے خلاف ناقابل تردید شواہد سامنے آ چکے ہیں جس کا منظر عام پر لایا جانا ناگزیر ہے۔ انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ ای سی پی جلد از جلد یہ فیصلہ سنا دے۔ مریم نواز صاحبہ نے اپنے جلسوں کی تقاریر کے دوران یہ کیا بات کی تھی، کیا آیا تھا کہ جب الیکشن ہار جائے جاتے ہیں یا کسی قسم کی بھی شکست کا سامنا کرنا ہو سیاسی طور پہ تو پھر کیا کرنا چاہیے ہے، ذرا سنیے۔ بھائی ایسی عبرتناک شکست، توبہ 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 توبہ، یقین جانو اس ذلت سے منہ چھپا کے گھر میں بیٹھ جانا اچھا۔ کوئی تھوڑی سی بھی شرم اور حیا والا ہوتا تو 3 دن کبھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلتا۔ توبہ 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 توبہ، یہی والا سارٹ کر رہے تھے نا جو آپ سنوانا چاہتے تھے نا۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ اب یہ اس کو اوپن فار انٹرپریٹیشن ہے، یہ کل سے متعلق نہیں ہے، یہ کل سے متعلق، یہ پہلے جو کوئی واقعات ان پر ہے۔ لیکن وائی شوڈ یو گو دیٹ فار؟ یہ کہنے کی اور کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ میرے حساب سے نا وہ اگر دیکھا جائے تو یہ کل بھی یہ کہہ سکتے ہیں مریم، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ جن لوگوں کو ٹکٹیں دی گئیں جو سارا کچھ ہوا تو ان کے بارے میں تو مریم صاحبہ کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک واضح ان کا بیان ہے، خیالات ہیں، اوپینین رکھتی ہیں کہ یہ جو لوٹے ہیں ان کی جگہ کسی ایسی جگہ پہ ہے۔ تمام لوگوں کو اب کیا رکھ دی ہیں یار ٹکٹس کو، اچھا بات یار، یہ سارے کو سب کو ٹکٹیں دی، گڈ اینڈ ڈیسنٹ۔ اچھا وہ نو تو رک جائیں ذرا، میں اسی لیے اسلام آباد آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ضروری ہو کہ بھائی وہ کون سا حلقہ جو ان لوٹوں کے لیے کمپین نہیں کرنے گئی؟ سر وہ کم کرنے بتانے گئی تھی۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوٹوں کو ووٹ نہیں دینے آپ نے، تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ لوٹے ہیں۔ اب جو ہے توبہ توبہ کا کیا کرنا، وہ چچا جان کی وجہ سے اور کزن کی وجہ سے ان کو وہ جو ہمیں ٹکٹس دینا پڑ گئی تھی، لہٰذا جو ہے نا ان کا جو ان کی جگہ ہے وہ باتھ روم میں ہی ہے، لہٰذا وہ اب سمجھا کریں نا۔ تو ووٹر نے رسپونڈ کیا نا، اس کا مطلب ہے کہ مریم صاحبہ کا جو لوٹوں سے متعلق ان کا جو نظریاتی ورکر ہے اس نے رسپونڈ کیا۔ لیکن ابھی حمزہ شہباز صاحب کیا کریں گے؟ استعفیٰ دیں گے، ویٹ کریں گے 22 تاریخ؟ اچھا رانا ثناء اللہ کو میں ایکچولی ویٹ کر رہی تھی، وہ کہیں آ کے پریس کانفرنس کریں گے، وہ کل دوپہر سے غائب ہیں۔ نہیں وہ آپ طارق صاحب بھی اور جو رانا صاحب ہے نا وہ نقص امن ان کو ڈکلیئر کر کے نا کہ وہ بھی پیدا کر سکتے ہیں پنجاب میں، تو 22 کو وہ جب نئی حکومت بنے گی، اگر ڈاکٹر شہباز گل کو وہاں پہ ایڈوائزر بنا دیا جائے، منسٹر بن وزارت داخلہ، تو کتنا زبردست ہو جائے۔ ویسے میں سجیسٹ نہیں کر رہا، ہم جسٹ سینگ کہ جی ان کو اندر ڈالا، وہ ان کو کہیں گے آپ بھی نقص امن پیدا کر سکتے ہیں۔ جتنے شہباز گل ہے عمران خان کا اور تو کوئی نہیں، اس کو۔ اچھا خبر یہ ہے ماریا وہ یہ کہ جی آگے کیا ہو جا رہا ہے، زرداری صاحب لاہور پہنچ رہے ہیں، نون لیگ کے انتہائی اہم جو لیڈر سے میری بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زرداری صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب جڑی جنج تسی چڑھائی سی، یہ دکان آپ نے ڈال کے دی تھی ہمیں، دکان نہیں چل رہی، بتائیں اب کیا کرنا ہے دکان کا۔ اب جو زرداری صاحب سے یہ بھی کہا جائے گا کہ جی اگر الیکشن لڑنا ہے 22 کو تو بتائیں، بندے کو پورے کر کے دیں، کیونکہ آپ بندے شندے پورے کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ خبر آپ نے کہاں لے کے جانی نہیں، وہ یہ مسلم لیگ والے جو ہے نا وہی پی ٹی آئی کے اہم لوگوں سے ملے۔ اچھا ان کا جو ساری جان چھڑاؤ، ان کا کس چیز سے؟ ان کے زرداری صاحب پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی ہوکر کروکس عارف علوی کو ہٹواؤ اور مجھے یا فریال تالپور کو صدر بناؤ، او یار خدا کے واسطے ہماری مدد کرو، اور یہ 5 سال اگر وہاں مسلط ہو گیا تو نہ آپ نہ ہم نہ ملک افورڈ کر سکتے، تو یہ ہم نے نہیں کرنا، تو ہم اوائڈ کر رہے ہیں اور وہ باز نہیں آ رہا، وہ پریشر پر پریشر ڈال رہے ہیں۔ یہ آج میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، اچھا یعنی جن سے انہوں نے بات کی انہوں نے۔ لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نا، شرجیل میمن صاحب نے کہا جی جو بھی ہمارا اجلاس ہوا ہے ہم اتحادیوں کے ساتھ کھڑے، جو ان کا ایک لائن ہے جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد عمران خان پارلیمنٹ میں لے کر آئے، یعنی تاکہ سانو اور سودے بازی، یعنی وہ پارلیمنٹ میں واپس آئیں پھر تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں، تو یہی مشورہ دیں گے پھر وہ زرداری صاحب کی ذاتی رائے ہے؟ ایک بندے کی وہاں پہ اکثریت ہے ایز آف نو،
تو وہ آپ کو لگا ہے کاف لیگ جو 22 کو اگر وہ بن رہے ہیں تو ان کے تو 2 بندے ہیں. اس کے علاوہ بھی کل ہماری باپ والوں سے بات ہوئی, ہماری باقی بھی چند لوگوں سے بات ہوئی, وہ ایک موڈ نظر آ رہا ہے. تو ایک آدھ بندے نے آگے پیچھے ہونا ہے تو یہ تو دڑام سے گر جائیں گے. نون لیگ اب اتنی گئی گزری پولیٹیکل پارٹی نہیں رہ گئی کہ وہ بیٹھے رہیں گے. آج آپ نے جاوید لطیف کا بیان سنا ہے؟ میں وہ سنوانے والی تھی, میرا خیال ہے سنوا دیتے ہیں, اس کے بعد تو سنا دیا, وہ بھی سنوایا سر. مریم کے ہم سارے سوٹ آپ کی فرمائش پہ نکال کے رکھیں گے. جاوید لطیف صاحب نے آج جو باتیں کی ہیں یہ ذرا سنیں. جو ہمیں لوگ کہتے تھے, ڈراتے تھے, دباؤ میں لاتے تھے اس بات پہ کہ اگر فوری طور پر عدم اعتماد کر کے آپ حکومت میں نہ آئے تو فلاں آ جائے گا, فلاں بیٹھ جائے گا کسی چیئر پہ. کوئی کسی قسم کا ہمیں اس وقت بھی نہ نوٹس تھا نہ ہم نے لیا تھا, مگر اتحادی جماعتوں کے ہم فیصلوں پر کے پابند تھے. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت نوٹس نہیں لیا تھا. خرم دستگیر خان صاحب نے ایکچولی کچھ ہفتے پہلے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں ہو بہو ایسی بات کی تھی, لیکن انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ انہیں خوف تھا کہ دوبارہ یہ جو سیٹ اپ ہے وہ لمبا کنٹینیو کرے گا.